السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ آپ نے پوچھا ہے، ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو بھی ایک سوال کے جواب میں ہے جو کہ صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بیت کے حوالے سے ذرا رہنمائی کی جائے کہ بیت کیا چیز ہوتی ہے اور کیا بیت کا شریعت میں حکم کیا ہے، کیا یہ بیت کرنا ضروری ہوتی ہے یا نہیں، اور بیت کی اقسام کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بیت کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بیت کی جو تعریف علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بیت دراصل ایک عہد کو کہتے ہیں، آپس میں معاہدہ کرنا، عہد کرنا شریعت کی کسی بات پر، یعنی پوری شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے عہد کرنا یا شریعت کی کسی ایک بات کے حوالے سے عہد کرنا، اس کو بیت کہا جاتا ہے۔ بیت کی 4-5 اقسام ہیں۔ ان اقسام کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بیت کی حیثیت اور شرعی حیثیت اور حکم کیا ہے۔ بیت کی پہلی جو قسم ہے اسے بیت اسلام کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیت اسلام لی، یعنی جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور کفر اور شرک سے توبہ کرنے کے لیے بیت لیا کرتے تھے۔ اسے بیت اسلام کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں، آخری جو زمانہ تھا، اس میں آپ نے مدینہ کے جو لوگ حج کے لیے وہاں پر تشریف لائے تھے مکہ میں، تو ان سے آپ نے بیت لی تھی، 1 سال بھی لی تھی، دوسرے سال بھی، جسے بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بیت کی دوسری قسم بیت جہاد ہے، یعنی کسی سے جہاد پر بیت لینا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت جہاد ثابت بھی ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام سے، تقریباً 1400-1500 صحابہ اکرام تھے، ان سے بیت علی الجہاد لی تھی۔ اس کا ذکر سورہ فتح میں بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ غزوہ خندق جو حدیبیہ سے پہلے ہوا تھا، اس موقع پر صحابہ کرام نے ایک شعر پڑھا تھا، یعنی وہ صحابہ کرام اس شعر کو پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تا حیات بیت جہاد کی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حدیبیہ سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیت علی الجہاد لیا کرتے تھے۔ تو یہ بیت کی دوسری قسم ہوئی بیت جہاد۔ پہلی بیت اسلام اور دوسری بیت جہاد۔ بیت کی ایک تیسری قسم بیت ہجرت ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اور مسلمانوں سے ہجرت پر بھی بیت لی ہے کہ وہ ہجرت کریں گے۔ اس کا ذکر بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ بیت کی چوتھی قسم بیت توبہ ہے، جسے بیت طریقت بھی کہا جاتا ہے اور بیت ارشاد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیت توبہ ہے یا بیت طریقت یا بیت ارشاد، ایک ہی بیت کے سارے نام ہیں۔ اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بیت توبہ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ پر بیت کرنا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیت توبہ بھی جو ہے لی ہے۔ اب یہ 4 قسمیں ہوگی بیت کی۔ بیت کی ایک 5ویں قسم ہے بیت خلافت، جسے کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے یا مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیت کرنا کہ آج کے بعد یعنی میں اس کو جو بھی ہے مسلمانوں کا امیر، اس کو اپنا امیر تسلیم کرتا ہوں، اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور اس کے ہاتھ پر بیت کرتا ہوں اور میں اس کی اطاعت کروں گا۔ تو یہ بیت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو ہے زمانے میں ہوا کرتی تھی، خلفائے راشدین کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ بلکہ اس بیت کا معاملہ تو کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ لی بھی جاتی تھی، یعنی جو نہیں کرتا تھا اس سے زبردستی بھی لی جاتی تھی کہ وہ آ کر جو مسلمانوں کا امیر منتخب ہوا ہے اس کے ہاتھ پر بیت کرے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کہہ لیں یا ایک سوال کہہ لیں، جو لبرل سے مراد وہ لبرل نہیں جو خالص لبرل ہیں،
بلکہ دینی یا مذہبی لوگوں میں جو لبرل مائنڈ رکھنے والے یا لبرل ذہنیت کی طرف جو مائل لوگ ہیں، مذہبی طبقے کے اندر بھی اس قسم کے لوگ ہیں، وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، خاص طور پر بیت ارشاد اور بیت طریقت یا بیت توبہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو وہ نہیں مانتے، یا مانتے تو ہیں لیکن اس کی اہمیت کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی بیت توبہ نہیں لی گئی، کوئی بیت ارشاد نہیں لی گئی، بلکہ صحابہ اکرام بیت خلافت ہی لیا کرتے تھے، تو لہٰذا صحابہ اکرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو چیز قرآن سے ثابت ہے اور جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو صحابہ کرام سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک چیز ہمیں براہ راست قرآن میں جس کا ذکر ملتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عمل سے براہ راست ہمیں ایک چیز مل رہی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو صحابہ کرام میں بھی تلاش کریں اور ہم کہیں کہ تب ہم مانیں گے جب صحابہ کرام سے آپ ثابت کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایک جواب تو اس اعتراض کا یہ ہوا، اور دوسرا تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب بیت خلافت لی جاتی تھی تو اس کے اندر بیت ارشاد کہہ لیں یا بیت طریقت کہہ لیں یا بیت توبہ کہہ لیں، وہ اس کے اندر شامل ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بیت خلافت تو جو نہیں لیتا تھا یا نہیں کرتا تھا اس سے زبردستی لی جاتی تھی، تو اس موقع پر اگر ایک آدمی، مثال کے طور پر کچھ لوگ جا رہے ہیں جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیت خلافت کی۔ اب بیت خلافت تو ظاہر ہے ایک ہی کے ہاتھ پر ہوگی، بیت خلافت تو 2 بندوں کے یا 3 بندوں کے ہاتھ پہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے برعکس بیت توبہ جو ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پر ہو سکتی ہے۔ جس کو بزرگ سمجھتا ہے، جس پر اعتماد ہے، وہ اس کے ہاتھ پر جا کر بیت توبہ کر سکتا ہے۔ تو اب اگر اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں بیت توبہ اس لیے الگ سے نہیں لی جاتی تھی کہ اگر کوئی جا رہا ہے جی حضرت کسی اور صحابی کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر بیت توبہ کر رہا ہے، کوئی کسی اور کے ہاتھ پہ جا کر، تو اس میں ایک شبہ پڑ جاتا بیت خلافت کے اندر۔ بیت خلافت کے اندر شبہ پڑنے کا ڈر تھا، اس لیے اس زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں الگ سے صحابہ کرام لوگوں کو بیت نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ امیر جو ہے مسلمانوں کے حضرت عمر فاروق ہیں یا کوئی دوسرے صحابی ہیں وہ بھی بیت لے رہے ہیں، وہ صحابی ہیں وہ بھی بیت لے رہے ہیں۔ تو اس شبے سے بچنے کے لیے اس وقت صرف ایک ہی بیت خلافت لی جاتی تھی۔ البتہ پھر یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد، چونکہ اس زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بیت خلافت کے اندر ہی بیت طریقت اور ارشاد اور بیت توبہ شامل ہوتی تھی، اور مسلمانوں کا جو خلیفہ امیر ہوتا تھا وہی ان کا سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد، جب خلافت راشدہ اس طرح کی نہیں رہی جس طرح کی خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی، بلکہ بعد میں محض ایک خلافت رہ گئی، اور خلافت جو ہے وہ امور مملکت کو سر انجام دینے کا نام رہ گیا، اور یہ لوگوں کی اصلاح، تربیت، تزکیہ، یہ چیز جو ہے اس سے الگ ہو گئی۔ تو پھر بعد میں سلف صالحین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے پھر الگ سے لوگوں سے بیت توبہ لینا بھی شروع کر دی، اور اس وقت سے لے کر آج تک 1400-1500 سال سے امت کے اندر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بیت ارشاد اور بیت توبہ اور بیت طریقت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب یہاں پر ایک اور دوسرا سوال جو ان صاحب نے پوچھا تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، بیت توبہ جو ہے نا، بیت توبہ جو ہے یا بیت ارشاد جسے کہا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک سنت عمل ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے۔ توبہ کرنا الگ چیز ہوتی ہے، بیت توبہ کی ہم بات کریں، توبہ کرنا تو بہت ضروری ہے، وہ تو ہر مسلمانوں کو کرنی چاہیے، وہ تو حکم ہے قرآن کا۔ ہم توبہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بیت توبہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو بیت توبہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ ایک سنت عمل ہے، لیکن یہ ایک ایسا سنت عمل ہے کہ اس سنت عمل کو کرنے سے کئی فرائض زندہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی ہے، ایک آزاد زندگی گزار رہا ہے، من مانی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر آ کر جب بیت توبہ کرتا ہے یا بیت طریقت یا بیت ارشاد کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کا ایک لنک بن جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے، ملنا ملانا ہوتا ہے، صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور اس ایک سنت عمل کی وجہ سے اس کے کئی فرائض زندہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اب اس کا بیت کی وجہ سے اس کا یہ فرض زندہ ہو جاتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ پہلے روزے نہیں رکھتا تھا، اب اس بیت جو سنت عمل تھا، اس سنت عمل کی وجہ سے اس کا ایک فرض زندہ ہو گیا کہ روزے رکھنا شروع کر دیے۔
تو ہے تو یہ ایک سنت عمل، لیکن اتنا زبردست عمل ہے کہ اس کی وجہ سے کئی فرائض زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیت توبہ نہیں کرتا، تو ہم اسے گناہگار نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے، بلکہ ایک سنت عمل کا وہ تارک کہلائے گا، اور سنت عمل کی جو برکات ہیں ان سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہمارے عملی مشاہدے کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ جو لوگ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، بیعت کی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں اور ایک آزاد زندگی گزارنے والے ان دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیعت کے حوالے سے ایک تصور یہ بھی ہے، مجھے بھی کئی دفعہ کالیں آتی رہتی ہیں، خاص طور پر سندھ کے اندر، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس کسی کے ہاتھ کسی اپنا کوئی پیر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، لیکن تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اسے کہہ دیا جی آپ نے مجھے بیعت کر دیا، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے آپ کو بیعت کر دی ہے، بس اس کے بعد ختم نہیں۔ بیعت کا اصل مقصد بیت توبہ کا یا بیت ارشاد کا یہ ہے کہ اس کے بعد رشد والی اور ہدایت والی زندگی کا آغاز کیا جائے، سابقہ گناہوں سے توبہ کیا جائے، اور اس اللہ والے کی رہنمائی کے اندر جو ہے اس کی صحبت میں رہتے ہوئے یا اس کے ساتھ تعلق بنا کر اس سے پوچھ کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ تو بیعت محض یہ نہیں کہ بس بیعت کر لی جی وہ میرا فلاں میرا پیر ہے، بس بات ختم ہوگی، اب کوئی تعلق نہیں، اس طرح کا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بیعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اپنی زندگی بھی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق گزاری جائے، اور یہ بیعت اصل میں ایک ہیلپ کرتی ہے، ایک تعاون کرتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ویسے اس کے آگے اندھیرا ہوتا ہے، تو جب وہ کسی کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کو ایک رہنمائی مل جاتی ہے، اس کا گویا کہ ایک آدمی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو پھر اس راستے پر صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ تو بیعت کرنی چاہیے، بیعت ارشاد ضرور کسی اللہ والے کے ہاتھ پر کرنی چاہیے، لیکن اللہ والے کے ہاتھ پر کرنی چاہیے۔ آج کل کے جو طرح طرح کے جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، من گڑت قسم کے سے نہیں، بلکہ اللہ والا ہو، یعنی قرآن و سنت کا وہ پابند ہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہمارے سامنے آسان سی بات ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ وہ سنت کا پابند ہے، نہ قرآن کا پابند ہے، نہ شریعت کا پابند ہے، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔